بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں بحث معاد کے بیان میں ہے، اور بحث معاد کی 5ویں فصل کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ 5ویں فصل قبر اور برزخ کے بیان میں ہے۔ برزخ وہ ابتدائی منزل ہے جو مرنے کے بعد انسان کی قرار پاتی ہے۔ انسان جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس عالم کے لیے پہلی منزل برزخ ہے، اور قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے سامنے برزخ ہے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس یوم اور دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی بعث اور حشر و قیامت تک مرنے کے بعد جو منزل ہے اس کا نام برزخ ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقط اس آیہ کریمہ سے انسان یہ استفادہ نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد اور اٹھنے تک، بعث تک، قیامت تک کا جو درمیانہ پیریڈ ہے برزخ، آیا اس میں حیات اور زندگی بھی ہوگی یا نہ، وہ فقط اس آیت سے سمجھ میں نہیں آتا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، کیونکہ اس سے فقط یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک فاصلہ ہے، برزخ ہے، لیکن آیا اس کے اندر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حیات ہوگی یا نہ، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ لیکن دوسری آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس پیریڈ کے دوران بھی انسان کو حیات ہوگی۔ مثلا سورہ مومن کی 11 نمبر آیت میں دیکھیں قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ امتنا اثنتین، 2 مرتبہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثنتین، اور 2 مرتبہ حیات عطا کی۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، سبیل ہے؟ تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگیاں بھی 2 ہیں اور موت بھی 2 ہے۔ پہلا موت وہی ہے جو اس حیات دنیاوی کے بعد ہے، انسان دنیا میں ہوتا ہے پھر اس کو مار دیا جاتا ہے، اور حیات اول وہ برزخ والی حیات ہے، اور یہ حیات چلتی رہے گی یہاں تک کہ پہلا سور پھونکا جائے، درست؟ اور دوسرا موت سور اول کے وقت ہوگا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو انسان کو دوسری مرتبہ موت آئے گی۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب مدہوش ہو جائیں گے۔ یا استاد یہاں پر فصائقہ سے مراد لے رہے ہیں یعنی مر جائیں گے،
یہ دوسری مرتبہ موت ہوگا انسان کا. پھر دوسری مرتبہ حیات، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. مثلا سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو اچانک یہ سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی جانب رخ کریں گے. تو پس پتہ چلا کہ انسان کے لیے 2 موت اور 2 زندگیاں ہیں، اور نفخ سور بھی 2 مرتبہ ہے. سور جو پھونکا جائے گا 2 مرتبہ ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی موجودات ہیں سب کے سب مر جائیں گے الا من شاء اللہ، مگر وہ افراد کہ جن کے بارے میں خدا کی مشیت ہو کہ یہ نہ مریں، ان کو مستثنیٰ کیا. لیکن دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے. مثلا جیسے دیکھیں سورہ کہف میں اشارہ ہوتا ہے دوسرے سور کے حوالے سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. سور پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جیسے اکٹھا کرنے کا حق ہے. یا مثلا پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ مؤمنون میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو جو تعلقات، رشتے ناطے، نسب، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. درست ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں نفخ سور کے حوالے سے مختلف آثار ذکر ہوئے. بعض جگہوں پر ہے کہ مر جائیں گے، بعض جگہوں پر ہے اپنے رب کی جانب اٹھیں گے، جمع ہوں گے. تو یہ اختلاف آثار بیان کرتے ہیں کہ وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ 1 مرتبہ نہیں ہے، متعدد مرتبہ ہے، کیونکہ آثار کا اختلاف تعدد نفخ کا پتہ دیتا ہے. اچھا، خلاصہ کلام یہ ہوا ان آیات میں تأمل کرنے سے کہ انسان جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک حیات ہے، زندگی ہے، اور وہ زندگی 2 نشعوں اور 2 عالموں کے درمیان ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں برزخ، بیچ کا فاصلہ. ایک اور آیہ کریمہ جو حیات برزخی پر دلالت کرتی ہے سورہ نوح کی 25 نمبر آیت ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا. فرماتے ہیں کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو غرق کیا جائے گا. فادخلوا نارا، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا. قوم نوح کی بات ہو رہی ہے. قرآن نے کہا کہ جیسے ہی وہ غرق ہوئے فادخلوا نارا، تو وہ جہنم میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو آپ نے نہیں پایا ان کے لیے کوئی مددگار. یہاں پر جو فا ہے نا، فادخلوا نارا، یہ بلا فاصلے کو بیان کرتا ہے. جیسے ہی وہ غرق ہوئے نار جہنم میں داخل ہوئے. یہ بھی عجب ہے، ظاہر میں پانی میں ڈوب رہے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے فادخلوا نارا، ان کو جہنم میں، آگ میں ڈال دیا گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک آگ ہے جس میں یہ منتقل ہوئے، بس وہاں پر زندہ ہے. یا مثلا سورہ مؤمن کی آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ آیہ کریمہ آل فرعون کے بارے میں بیان کرتی ہے.
اس آیت میں دو مرحلے، ایک مرحلہ یہ ہے کہ آل فرعون کو صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، البتہ یہ قیامت سے پہلے ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ نَارٍ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن تو ان لوگوں کو اس آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، نہ کہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ جو برزخ ہے، اس برزخ میں یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہ ہمارے ہم معاشرے میں سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ گویا کہ ان کے لیے جہنم کے آگ کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ بس ان آیات سے پتہ چلا کہ جو درمیانہ پیریڈ ہے، جو درمیانہ وقفہ ہے، اس کے اندر بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ حیات ہے۔ سنت میں تو بہت ساری روایات ہیں، ہم لوگ ایک آدھ روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مومنین کے ارواح کے بارے میں کہ مرنے کے بعد ان کے ارواح اور روح کہاں ہوتے ہیں؟ فقال فی حجرات فی الجنہ، جنت کے جو حجرات اور کمرے ہیں، گھر ہیں، ان میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ یأکلون من طعامها ویشربون من شرابها، جنت کا کھانا کھائیں گے، جنت کے پینے والی چیزیں پئیں گے۔ ویقولون ربنا اتمم لنا الساعة وانجز ما وعدتنا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے قیامت کو تمام کر دے، قائم کر دے، اور اپنے وعدے کی وفا فرما۔ اور اسی طریقے سے مشرکین کے ارواح کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، فقال فی النار یعذبون، آگ میں جلائے جائیں گے۔ یقولون لا تقم لنا الساعہ، خدایا قیامت کو نہ لے کر آ، ولا تنجز لنا ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کرنا، کیونکہ مشرکین سے وعدہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ لوگ ایسے کہیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان برزخ میں جب پہنچتا ہے تو اس کی حیات کا پہلا مرحلہ ہے دنیا کے بعد، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو میت ہے قبر کے اندر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اس پر عذاب ہوتا ہے اگر وہ بدبخت ہو، اس کو انعام اور اکرام کیا جاتا ہے اگر وہ مومن ہو۔ درست ہے؟ ہم چند اپنے بزرگان کی عبارات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مثلا مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعتقاد میں فرماتے ہیں اعتقادنا فی المسألۃ فی القبر، قبر میں سوال و جواب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے انہا حق لا بد منہا، سوال قبر ایک حق ہے، درست شے ہے، لا بد منہا، کہ یہ ضرور ہوگا۔ ومن اجاب الصواب فاز بروح وریحان فی قبرہ، جو بندہ صحیح جواب دے گا وہ اپنی قبر میں مزے سے ہوگا، آسائش سے ہوگا۔ وبجنت النعیم فی الآخرہ، اور آخرت میں جنت میں جائے گا۔ ومن لم یجب بالصواب، جو صحیح جواب نہیں دے گا فَلَهُ نُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ فِي قَبْرِهِ، تو اس کی قبر میں جو مہمانی ہوگی وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں دیکھیے وہی جہنم ہے۔ مرحوم مفید تصحیح الاعتقاد میں فرماتے ہیں جاءت الآثار الصحیحۃ عن النبی، صحیح جو آثار ہیں پیغمبر اکرم سے ان میں نقل ہوا ہے ان الملائکۃ تنزل علی المقبورین فتسألهم عن ادیانہم، ملائکہ ان شخصوں کے پاس آئیں گے جو قبر کے اندر موجود ہیں اور ان کے دین کے بارے میں سوال کریں گے۔
و الفاظ الاخبار بذالک متقاربۃ، جو روایات کے الفاظ ہیں وہ بالکل قریب ہیں ایک دوسرے کے. فمنہا، خوب ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان الملکین للہ تعالی، پروردگار عالم کی جانب سے دو فرشتے ہیں کہ یقال لہما ناکر و نکیر، ان کو ناکر اور نکیر کہتے ہیں. ینزلان علی المیت، میت کے پاس آئیں گے، فیسألانہ عن ربہ و نبیہ و دینہ و امامہ، اس سے سوال کریں گے تمہارا رب کون سا ہے، تمہارا نبی کون سا ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا امام کون سا ہے. فَإِنْ أَجَابَ بِالْحَقِّ، اگر وہ درست جواب دے گا، سَلَّمُوهُ إِلَى مَلَائِكَةِ النَّعِيمِ، تو اس کو ملائکہ نعیم یعنی نعمتوں والے ملائکہ کے حوالے کریں گے. وَإِنِ ارْتَجَّ، اگر نہ جواب نہ دے پائے تو اس کو ملائکہ عذاب کے حوالے کریں گے. بعض روایات میں آیا ہے کہ جو کافر پر ملک آئیں گے ان کا نام ناکر و نکیر ہے، اور جو مؤمن کے پاس آئیں گے ملک ان کا نام مبشر و بشیر ہے. یہاں تک کہ تصحیح الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ملک نازل نہیں ہوتے مگر اس پر کہ جو زندہ ہو، سوال نہیں کرتے مگر اس چیز کے بارے میں کہ جس کو یہ سمجھتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں. پس یہ بات اس نقطے کو بیان کرتی ہے کہ پروردگار عالم مرنے کے بعد بندے کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کی حیات کو چلاتا رہے گا، ادامہ دے گا. اگر وہ مستحق نعمت ہے تو نعمت، اگر مستحق عذاب ہے تو عذاب. عرض ہوا کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. احمد بن حنبل کہتا ہے وَعَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ يُسْأَلُ الْعَبْدُ عَنْ دِينِهِ وَعَنْ رَبِّهِ، کہ عذاب قبر حق ہے، بندے سے اس کے دین اور اس کے رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جنت اور جہنم میں جو اس کا مقام ہے اس کو دیکھے گا، منکر و نکیر یہ بھی حق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. البتہ معتزلہ کی جانب منسوب ہے کہ وہ عذاب قبر کے منکر ہیں، لیکن یہ نسبت درست نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معتزلیوں میں ایک بندہ جو زرار ابن عمر ہے وہ اس کا منکر ہے اور معتزلہ سے اس مسئلے میں جدا ہوا ہے. علی ای حال، ان تمام بیانات کا خلاصہ یہ کہ مرنے کے بعد قبر و برزخ حق ہے. انما الکلام، اور سوال یہ ہے کہ قبر سے آگا مراد کیا ہے، کیونکہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں سوال اٹھایا بھی جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا آج کل کے زمانے میں دہشت گردی ہوتی ہے، کچھ غریب بیچارے بم سے اڑا دیے جاتے ہیں، ان کے جسم کے کیا کہا جائے کہ ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو ان کی قبر کیا ہے. تو آیات اور روایات سے جو پتہ چلتا ہے کہ حیات برزخی ہے اور برزخ میں انسان دوبارہ زندہ ہوگا، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آغا قبر وہ مادی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ اس کے بدن کو دفناتے ہیں، جہاں پر اس کا بدن پڑا ہے یہ حقیقی قبر نہیں ہے، بلکہ قبر سے مراد وہ عالم ہے کہ جس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. انسان اس عالم کے اندر موجود ہوگا جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. اور یہ جو ہم لوگ قبر کہتے ہیں یہ قبر اس کے بدن کی قبر ہے، وگرنہ اس کی اپنی قبر حقیقت میں وہ عالم برزخ ہے. درست ہے. خب یہ ایک نقطہ. سوال اس برزخ کے اندر آیا انسان کا بدن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب اس عالم کے اندر جس کو آپ عالم برزخ کہتے ہیں وہاں پر انسان کا بدن ہوگا، لیکن البتہ وہ بدن دنیاوی نہیں ہے بلکہ اس بدن دنیاوی سے لطیف تر بدن ہے.
وہ بدن اس کی حیات کے اعتبار سے ہوگا، جس طرح کی اس کی حیات اس عالم برزخ میں ہوگی اسی طریقے کا بدن اس کو وہاں پر دیا جائے گا۔ ان قلتا، اگر کوئی بندہ کہے بابا یہ تو تناسخ ہوا کہ انسان کے نفس اور روح کو اس بدن مادی سے توڑ کر آپ برزخ میں ایک اور بدن کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہ، یہ تناسخ وہ تناسخ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں تناسخ محال۔ تناسخ محال یہ ہے کہ نفس اور روح انسان کا ایک بدن سے نکل کر اسی دنیا میں ایک اور بدن میں داخل ہو جائے، کہ جس کا لازمہ یہ تھا کہ ایک شے فعلیت سے قوت کی طرف پلٹے، جس کا لازمہ یہ تھا کہ روح اور نفس دنیا سے نکلنے کے بعد پھر جا کر ایک نطفے سے تعلق لے، وہ علقہ بنے، وہ مضغہ بنے، یہاں تک کہ پھر دوسری مرتبہ وہ ایک کامل انسان بن جائے۔ نہ عزیز من، برزخ میں اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ برزخ میں ایسے ہے کہ جیسے ہی انسان کا نفس اس دنیا سے نکلتا ہے، وہاں پر ایک لطیف بدن کے جس کو بدن برزخی یا بدن مثالی کہا جاتا ہے، اس بدن مثالی اور برزخی کے ساتھ انسان کا روح اور نفس تعلق لیتا ہے۔ مرحوم شیخ بہا سے مرحوم مجلسی نقل کرتے ہیں کہ قد یتوہم ان القول بتعلق الارواح بعد مفارقت ابدانها العنصریہ باشباہ اخر قول بالتناسخ۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ توہم کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ انسان جب اس بدن مادی سے مفارقت پیدا کرتا ہے، جدا ہوتا ہے، تو ان کے ارواح دوسرے ابدان کے ساتھ جو برزخی بدن ہیں ان کے ساتھ تعلق لیتے، یہ بھی تو ایک طرح کا تناسخ ہے۔ تو آقا کہتے ہیں کہ نہ، یہ توہم ہے، وَهَذَا تَوَهُّمٌ سَخِيفٌ، یہ بالکل ضعیف اور بیکار قسم کا توہم ہے، کیونکہ لأن التناسخ الذي اطبق المسلمون على بطلانه، وہ تناسخ اور دوسرا جنم کے جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ باطل ہے، ہوا تعلق الارواح بعد خراب اجسادها باجسام اخر فی هذا العالم۔ وہ تناسخ یہ ہے کہ جب انسان کا بدن خراب ہو جائے، یعنی مر جائے انسان، تو اس کا روح اسی دنیا کے اندر دوسرے بدن کے ساتھ تعلق لے، یہ تناسخ ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِتَعَلُّقِهَا فِي عَالَمٍ آخَرٍ بِأَبْدَانٍ مِثَالِيَّةٍ مُدَّةَ الْبَرْزَخِ إِلَىٰ أَن تَقُومَ قِيَامَتُهَا الْكُبْرَىٰ فَتَعُودُ إِلَىٰ أَبْدَانِهَا الْأَوَّلِيَّةِ بِإِذْنِ مُبْدِئِهَا فَلَيْسَ مِنَ التَّنَاسُخِ فِي شَيْءٍ۔ لیکن مرنے کے بعد انسان کا بدن دوسرے عالم میں ابدان مثالی کے ساتھ، مثالی بدنوں کے ساتھ تعلق لے، جب تک وہ برزخ میں موجود ہے، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے، اور جیسے ہی قیامت کبریٰ آئے گی تو انسان کا روح اور بدن پھر ان ابتدائی ابدان کی طرف پلٹ کر آئے گا اپنے بنانے والے کے اذن سے۔ یہ چیزیں فلیس من التناسخ فی شیء، یہ کسی طریقے کا تناسخ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ تناسخ کہ جو تناسخ باطل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اور روح بدن سے نکل کر اسی دنیا میں دوسرے بدن کے ساتھ تعلق لے، لیکن عالم برزخ میں جو بدن مثالی کے ساتھ تعلق لیتا ہے یہ تناسخ باطل نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال یہاں پر بھی میں عرض کروں گا کہ اس کی تفصیلات ہم نے اپنے مقام پر ذکر کی ہے کہ اصلاً یہ تناسخ اس معنی میں تناسخ نہیں ہے، یا اگر اس کو تناسخ بھی کہا جائے تو یہ تناسخ ملکوتی ہے کہ انسان اپنے ملکات کے اعتبار سے محشور ہوگا، اس کا حشر ہوگا برزخ میں۔ بہرحال کہ ان تفصیلات کو ہم یہاں پر عرض نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس طریقے سے یہ بحث یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بحث ہے کہ وہ بحث بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اگر میں کہیں تو میں اس کا خلاصہ صرف جلدی جلدی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ مثلا ایک اور چیز جو
چھٹی فصل میں مصنف ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، حتیٰ قیامت کے دن کو یوم الحساب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے بہت ساری آیات بھی ہیں، مثلا سورہ ابراہیم میں ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب، اے ہمارے رب، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، مومنین کو بخش، یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا اس دن ہمیں بخش دینا تم۔ یا حضرت موسیٰ جو جواب دیتے ہیں کہ جب فرعون ان کو دھمکی دیتا ہے قتل کی، تو آپ فرماتے انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر کہ لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ ہر اس شخص سے جو تکبر کرنے والا ہے اور یوم الحساب کو نہیں مانتا۔ اچھا سوال، اس حساب و کتاب سے کیا مراد ہے؟ کیا نعوذ باللہ خدا کو پتہ نہیں ہے؟ نہ، حساب و کتاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال نعوذ باللہ نہیں جانتا کہ یہ بندہ ثواب اور عقاب میں کس چیز کا مستحق ہے۔ نہ نہ، خداوند متعال کو پتہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کو تمام چیزوں کا علم ہے، بلکہ قیامت میں جو حساب ہے وہ فقط اس لیے ہوگا تاکہ جو گناہگار ہیں ان پر حجت تمام کی جائے، عدل الہی کے ظہور کے لیے، مقام جزا میں، جزا اور سزا کے مقام پر خدا کی عدالت کے ظہور اور بروز کے لیے وہاں پر حساب قائم ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مجرمین وغیرہ ہیں ان پر شہود، شاہدین بھی قائم کیے جائیں گے، کہ شیخ صدوق کا اس مقام پر ایک مفصل کلام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اعتقادنا فی الحساب انہ حق، حساب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حق ہے، کہ پھر مفصل گفتگو کرتے ہیں، کرتے کرتے آپ کہتے ہیں کہ خوب اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جن کا حساب و کتاب خدا خود لے گا، بعض وہ ہیں کہ جن کا حساب و کتاب حجج الہی جو خدا کی حجتیں ہیں وہ لیں گی، مثلا انبیاء اور ائمہ کا حساب و کتاب خدا لے گا، اور اسی طریقے سے ہر نبی اپنے وصی کا حساب لے گا، اور ہر وصی اس امت کا حساب لے گا، اور خداوند متعال ان تمام انبیاء اور رسول پر شہید اور گواہ ہوگا، اور وہ انبیاء اور رسول اوصیاء پر گواہ ہوں گے، اور ائمہ اور اوصیاء لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ مثلا سورہ حج میں آپ پڑھتے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تم پر گواہ ہوگا، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر شہید اور گواہ ہوگے، کہ یہاں پر وَتَكُونُوا شُهَدَاء سے مراد وہی ائمہ ہیں۔ یا مثلا سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیسے ہوگا کہ ہم ہر امت سے ایک شہید اور گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان گواہوں پر گواہ بنائیں گے، یعنی ہر امت کا نبی اس امت پر گواہ ہوگا اور پیغمبر ان تمام انبیاء پر گواہ ہوں گے۔ یا مثلا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا وہ بندہ کہ جو اپنے رب کی جانب سے بینہ اور دلیل پر ہے اور جس کے پیچھے اس کا شاہد آ رہا ہے، کہ شاہد سے مراد وہی امیر المومنین ہے۔ یا سورہ غاشیہ میں ارشاد ہوتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کا پلٹنا ہماری طرف ہے، ان کا حساب ہمارے اوپر ہے، ہم ان کا حساب و کتاب کریں گے۔ البتہ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ مخلوقات میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، درست ہے حساب و کتاب ان سے نہیں ہوگا، البتہ لیکن ایک چیز ہے کہ ایک سوال ہے جو سوال سب سے ہوگا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سوال رسولوں سے بھی ہوگا اور ان سے بھی ہوگا کہ جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے، یعنی دین کے بارے میں۔
لیکن حساب و کتاب جو ہے نا وہ اصل میں بہت زیادہ فوکس ہے اس کا ان گناہگاروں پر، ان کفار اور مشرکین پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ان سے حساب و کتاب ہوگا وہ ٹھہرے رہیں گے، اور یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوگا۔ خلاصہ کلام، قیامت کے دن حساب و کتاب ہے، اور اسی طریقے سے خداوند منان قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے اس کے کتاب کو کھول کے رکھ دے گا، اور اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہوں گے، کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء میں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کتاب کو پڑھ، تیرے حساب و کتاب کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس دن پروردگار عالم کچھ لوگوں کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ، پاؤں اور تمام جوارے گواہی دیں گے۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے اعضاء و جوارے کو کہیں گے تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دوسرا مطلب یہ کہ قیامت کے دن جو شہود ہیں، شاہد ہیں، ان کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ مثلا پروردگار عالم خود شاہد ہے، کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور ہر امت کا نبی بھی گواہ ہوگا، جیسے کہ پہلے عرض کیا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، انہی میں سے ان کا شاہد لے کر آئیں گے۔ یا مثلا یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون ونزعنا من کل امت شہیدا، کہ برحال ان آیات کا ظاہر یہ ہے کہ ہر امت کے اندر جو شاہد ہوگا ان کا نبی ہوگا۔ اسی طریقے سے پیغمبر گرامی قدر وہ بھی شاہد ہوں گے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور بعض امت، اس امت کے کچھ افراد بھی گواہ ہوں گے۔ مثلا اس آیہ کریمہ میں دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اس بات سے مراد درست ہے کہ یہاں پر کہا گیا جعلناکم امتاً وسطا، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، خطاب ایسے آتا ہے مراد بعض ہوتے ہیں، جیسے مثلا بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ مراد بعض لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے مراد بھی وہی ائمہ اطہار ہیں۔ علی ای حال، خلاصہ کلام یہ کہ قیامت کے دن یہ لوگ بھی گواہ ہوں گے، اور پانچواں گواہ خود انسان کے اپنے اعضاء و جوارے ہیں، کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ خداوند منان ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ قیامت کے دن خداوند منان کی بارگاہ میں اور ان شہداء کے سامنے رسوا نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔